پاکستان تحریک انصاف کے فیصل جاوید صاحب پکڑے گئے ہیں، اور کیسے پکڑے گئے یہ ایک بڑی دلچسپ داستان ہے جو ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کاغذات جمع نہیں کروا پا رہے، وہاں پہ ایک 8 سال کے بچے نے کاغذات بھی جمع کروا لیے اور وہ باقاعدہ کمپین بھی کر رہا ہے۔ یہ بچہ کون سا ہے، کیوں کمپین کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کو یہ نظر نہیں آ رہا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کے کاغذات چھین لیے گئے تھے، ہمارے لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے، ہمارے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، ہمیں الیکشن فیلڈ سے باہر کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن اور حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ 76.18% لوگوں کے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگوں نے کاغذات جمع کروائے تھے ان میں سے 76.18% لوگوں کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں۔ صرف تھوڑے سے لوگ ہیں، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 23% لوگ ہوں گے جن کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، اور پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ کاغذات پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن میں جمع کروائے ہیں۔ اور ان کاغذات کی جو تعداد ہے، کچھ لوگ 2500 بتاتے ہیں، کچھ لوگ بتاتے ہیں 2460 کے قریب کاغذات ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2560 کے قریب کاغذات ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے، کیونکہ بہت سارے آزاد لوگ جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگ قرار دے رہی ہے، یا پھر انہیں اپنے لوگ قرار نہیں دیا جا رہا۔ لیکن بہرحال بہت بڑی تعداد ہے جن کے کاغذات باقاعدہ تسلیم کر لیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ اب الیکشن لڑیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایک حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے 36 لوگوں کے کاغذات جمع ہوئے، تو کیا یہ 36 کے 36 لوگ الیکشن لڑیں گے؟ اگر یہ سب لوگ الیکشن لڑیں گے تو یہ ایک معجزہ ہوگا پاکستان کے اندر، ایک انتخابی معجزہ ہوگا جس کی مثال میرا خیال ہے پوری دنیا میں بار بار پیش کی جاتی رہے گی۔ بہرحال اس ساری قیاس کے اندر، کنفیوژن کے اندر، ایک بچہ ہے جس کا نام عبدالوہاب ہے، اور یہ PP98 سے اپنے والد کے کاغذات اس بچے نے جمع کروائے ہیں۔ ان کے والد کا نام لقمان چودھری ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی بچہ ہے جسے 25 مئی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، کیونکہ پولیس اس کے والد کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر گئی تھی، لیکن والد گھر پہ نہیں تھا تو پولیس اس بچے کو اٹھا کے لے گئی۔ اور بعد میں عمران خان صاحب نے اس بچے کے ساتھ اپنی تصویر باقاعدہ ٹویٹ کی، پھر اس بچے کو باقاعدہ اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا، پھر اس کے والد کو بھی بلایا۔ پھر ان سب کی تصویریں بھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر وہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو میں الیکشنز میں کھڑا کروں گا، یعنی بچے کو یا بچے کے والد کو، اور آپ کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ بہرحال اس کے بعد ظاہر ہے پارٹی کے اوپر برا وقت آیا، اور اس کے بعد پارٹی تتر بتر ہو گئی۔ لیکن یہ لقمان چودھری واحد آدمی ہے پورے فیصل آباد ریجن میں جن کے گھر پہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا رہا ہے، انہوں نے جھنڈا نہیں اترنے دیا۔ اب جب الیکشنز ہو رہے ہیں تو ان کے بیٹا لقمان چودھری جو ہے وہ باقاعدہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے قافلے کے ساتھ وہ RO کے دفتر گیا، اور وہاں پہ اس نے اپنے والد کے کاغذات جمع کروائے، اور اس وقت وہ بچہ کمپین بھی کر رہا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر اس بچے کو کاغذات سے کسی نے نہیں روکا، اور اس بچے کو اگر کسی نے کمپین سے نہیں روکا، تو یہ جو باقی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے کاغذات مسترد ہو گئے، یا ہمارے کاغذات چھین کے پھاڑ کے پھینک دیے گئے تھے، اور ہمارے اوپر چھوٹے چھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں کہ ہمارا نام پلاٹ نکل آیا یا ہمارا کوئی اکاؤنٹ نکل آیا، اور اس کی بنیاد پہ ہمارے جو کاغذات ہیں ان کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر 8 سال کے بچے کو کسی نے روکا، اور 8 سال کا بچہ اگر کمپین کر رہا ہے، اور پھر اس کے اگر کاغذات کے اندر کوئی خرابی نہیں نکلی، تو آپ لوگوں کے کاغذات میں خرابی کیوں نکل آئی؟ کیوں پھر آپ نے جعلی اکاؤنٹس بنائے؟ کیوں پھر آپ ڈیفالٹر ہیں؟ کیوں آپ نے بجلی اور گیس کے بل وقت پہ جمع نہیں کروائے؟ کیوں آپ نے اپنے پلاٹس ڈکلیئر نہیں کیے؟ تو یہ فالٹ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، صرف اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اس لیے ہمارے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں۔ تو ایسی بات مجھے تو بظاہر ٹھیک محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لقمان چودھری صاحب ہیں یا عبدالوہاب جو بچہ ہے، یہ PP98 سے الیکشن لڑ رہا ہے، اور یہاں پہ جو ان کے مد مقابل ہے، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، وہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بھٹی صاحب کے داماد ہیں، علی افضل شاہی ان کا نام ہے۔ اور افضل شاہی صاحب بڑے مشہور ہیں چک جھمرہ اور فیصل آباد کے اندر، آپ کو یاد ہوگا، بلکہ ان کے پاس 3 ٹکٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی بھی علی افضل شاہی صاحب کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔
لیکن ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر آزاد الیکشن ہو گئے تو پھر علی افضل شاہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے، کیونکہ فیصل آباد سے 70% لوگوں کے کہتے ہیں کہ کاغذات پاکستان تحریک انصاف کے ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ اور علی افضل شاہی صاحب کے بارے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، ان کے اوپر اعتراض کیا جا رہا تھا کہ یہ فیصل آباد کے اندر ISI کے دفتر کے سامنے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ہلہ گلہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ایک ویڈیو بھی ان سے متعلقہ تھی اس زمانے میں، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، پھر ان کے اوپر FIR بھی ہوئی تھی۔ لیکن گرفتاری کے آدھا گھنٹہ بعد ان کو نہ صرف رہا کر دیا گیا تھا بلکہ SSP آپریشن جن کا نام ارسلان تھا، انہوں نے انہیں گرفتار کیا تھا تو انہیں باقاعدہ معطل کر دیا گیا تھا اس کے بعد، اور یہ آدھے گھنٹے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ تو پھر ان کا نام ECL پہ تھا اور ECL سے ان کا نام بھی اتر گیا اور ان کو باقاعدہ الیکشن لڑنے کی اجازت بھی مل گئی، اور نہ صرف ان کو کاغذات جمع کروانے کا موقع ملا بلکہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی شکایت بھی نہیں آئی اور ان کے کاغذات اب ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے مقابلے میں لقمان چودھری صاحب ہیں اور 8 سال کا بچہ عبدالوہاب ہے۔ اب پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے علی افضل شاہی صاحب کو ٹکٹ دینا ہے یا پھر اس بچے کو یا اس کے بچے کے والد کو ٹکٹ دینا ہے جس نے عمران خان صاحب کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا، اور عمران خان صاحب نے جس سے کہا تھا کہ فکر نہ کرو آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہو گئے۔ تو بڑا سوال جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی اس وقت ہے، اور اس بچے پہ بھی ہے، اور پھر اس بیانیے پہ بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ بچہ تو الیکشن لڑ رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فیصل جاوید صاحب کی طرف۔ فیصل جاوید آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ہر جلسے میں یہ اسٹیج سیکرٹری ہوتے تھے۔ جب 2014 کا لانگ مارچ ہوا تھا اور 126 دنوں کا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت بھی فیصل جاوید صاحب عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے باقاعدہ مجمع کو گرماتے تھے۔ ان کی آواز بڑی بھاری ہے اور اس کے اندر گھن گرج بھی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں بنایا ہی اسٹیج کے لیے۔ تو یہ ہمیشہ عمران خان صاحب کے جلسے کی اسٹیج سیکرٹری ہوتے تھے اور باقاعدہ نعرے لگواتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر انہیں سینیٹ آف پاکستان کا ٹکٹ دیا گیا، پھر یہ سینیٹر بھی بنے اور ترجمانی بھی پارٹی کی کرتے رہے۔ لیکن جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور پکڑ دھکڑ ہوئی تو اس کے بعد یہ غائب ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی زیر زمین ہے اور چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ 1 جنوری 2024 کو، یعنی اس نیو ایئر پہ، انقرہ کے اندر جو پریزیڈنشل پیلس ہے طیب اردگان صاحب کا، وہاں پہ ایک نیو ایئر برنچ تھا، اور اس نیو ایئر برنچ پہ فیصل جاوید صاحب وہاں پہ تشریف لائے، اور جب لائے تو کچھ کیمروں کے اندر وہ آ گئے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی جگہ نظر نہ آئے اور کیمرے انہیں پکڑ نہ سکے، لیکن کیمروں نے انہیں پکڑ لیا۔ تو 3 تصویریں ہم اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ 1 جنوری 2024 کی ہیں، یعنی کہ چند دن پہلے کی ہیں، اور یہ برنچ تھا طیب اردگان صاحب کی طرف سے دیا گیا تھا، لیکن طیب اردگان صاحب طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس برنچ میں تشریف نہیں لا سکے تھے، لیکن جو باقی کیبنٹ کے منسٹرز تھے اور باقی لوگ تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس وقت جو تصویر اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں جو فیصل جاوید صاحب، ان کا صرف سر نظر آ رہا ہے۔ یہ جس شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں یہ وہاں پہ ڈپٹی ٹورزم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ باقاعدہ ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کا پروٹوکول مل رہا تھا۔ تو فیصل جاوید صاحب جو ہے وہ نظر آ گئے ہیں، اور اب اگر انہیں گرفتار کرنا ہے تو آپ کو ٹرکی جانا پڑے گا، کیونکہ یہ ٹرکی میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب انسیڈنٹلی یا لکیلی یا بیڈ لکیلی یہ کیمرے کے اندر آ گئے ہیں، اور کیمرے نے ان کو پکڑ لیا اور انہیں بتا دیا کہ فیصل جاوید صاحب اس وقت کہاں موجود ہیں۔ تو فیصل جاوید صاحب انقرہ کے اندر 1 جنوری 2024 کو طیب اردگان صاحب کی پارٹی یا طیب اردگان صاحب کے برنچ میں موجود تھے، لیکن وہاں پہ طیب اردگان صاحب نہیں آئے۔ تو فیصل جاوید صاحب کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو یہاں نہ تلاش کریں، انہیں ٹرکی کے اندر تلاش کریں۔